پچھلے جمعہ میں تیسرے خلیفہ داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، پچھلے جمعہ میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی ہوتی ہے، اس لیے آج مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تفصیل سے ذکر کیا جائے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ تقریباً 2 سے 2.5 سال تک حضرت ابو بکر خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تقریباً 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے عظیم فرائض کو انجام دیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں نے ملا کر جتنے دنوں تک خلیفہ تھے، تنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دنوں تک خلیفہ رہے، تقریباً 12 سال تک۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام عرب سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیل رہا تھا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر بھی، حضرت عمر کے دور کے اندر بھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 12 سال تھی۔ 10 سال میں حضرت عثمان غنی کی زمانہ میں اسلام عرب سے نکل کر کے روس، آرمینیا، آذربائیجان، افریقہ، یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ لوگ پوری دنیا کے اندر قریب آباد ہو چکے تھے۔ ابھی تقریباً اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا کے اندر 20-22 سال ہی ہوا تھا، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اگر ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو نہ روکا گیا تو پوری دنیا کے اندر یہی قابض ہو جائیں گے۔ اس فتنے کو کس نے اٹھایا؟ اس سازش کو کس نے ہوا دی؟ اس سوچ کو لوگوں کے اندر کس نے پیدا کی؟ اس شخص کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہودی تھا، یہودی النسل تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، آپس میں بانٹ دیا جائے، تاکہ جو یہ بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آپس میں لڑ کر کے ساری ان کی قوت اور طاقت اسی میں خرچ ہو جائے، یہ دوسرا کچھ سوچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ اس نے کام کرنا شروع کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، بظاہر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پرانی عصبیت جسے میں نے ذکر کیا تھا پچھلے جمعہ کے اندر، جو 2 مشہور قبیلے تھے جن کے اندر آپس میں خوب جنگیں ہوا کرتی تھی، بڑے قبیلے یہی تھے، ایک بنو ہاشم تھا اور دوسرا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو بڑھنے دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت سے ان دونوں کو کنٹرول کیا، اور یہ کنٹرول تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی کنٹرول رہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کنٹرول رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی، بنو ہاشم بنو امیہ کا آپس میں جھگڑا تھا، بنو امیہ میں سے خلیفہ حضرت عثمان جب بن گئے تو اب دشمنوں کو یہاں پر موقع مل گیا آپس میں لڑانے کا۔ جو مسلمان، جو اسلام ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کے اندر پھیل رہا تھا، حضرت ابو بکر کا تعلق نہ بنو ہاشم سے تھا نہ بنو امیہ سے تھا، جھگڑا ہو نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر کا تعلق نہ بنو امیہ سے تھا نہ بنو ہاشم سے تھا، جھگڑا ہو نہیں سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا، وہ حاکم بنے، خلیفہ
खलीफा बने। अब्दुल्ला इब्ने सबा इस यहूदी नस्ल शख्स ने अब बनु हाशिम को उभारा, उनके जज्बात को उभारा कि बनु उमैया का शख्स तुम्हारे ऊपर हाकिम बनेगा, बनु उमैया का शख्स हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, ये नहीं हो सकता। उसने वही पुरानी असबियत की लड़ाई, वही जंग जो दफन हो चुकी थी, फिर से शुरू कर दी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले उसने यही नारा बुलंद किया कि बनु उमैया का खलीफा हमें बर्दाश्त नहीं है, बनु उमैया के हाकिम को हमारे ऊपर राज करे, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है। मेरे भाइयों, उसके बाद उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ मक्का और मदीने के अंदर नहीं, बल्कि हज़रत उस्मान गनी तो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। आपके जितने गवर्नर थे, चाहे मिस्र के अंदर थे, चाहे अफ्रीका के अंदर थे, चाहे रूस के अंदर थे, चाहे आर्मेनिया के अंदर थे, अजरबैजान के अंदर थे, मिस्र और बसरा और कूफा के अंदर थे, हर जगह जितने गवर्नर थे उन मुल्कों के अंदर, उन स्टेटों के अंदर जा जा करके हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ साजिश रचना शुरू किया। इसलिए कि अगर मदीने के अंदर पहले ही साजिश रचता तो वहां से खत्म कर दिया जाता। पूरे मुल्क के अंदर जहां पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, वहां जाकर के हजरत उस्मान गनी के खिलाफ साजिश रचा। पहला नारा यह था कि बनु उमैया का खलीफा हमें बर्दाश्त नहीं। दूसरा नारा उनका यह था कि हजरत उस्मान गनी अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और जिनका ताल्लुक बनु उमैया से है, उनको सरकारी नौकरियों में रखते हैं, सरकारी सिस्टम में उन्हें हिस्सा देते हैं। बनु हाशिम को, दूसरे कबीलों को हजरत उस्मान गनी तरजीह नहीं देते। ये एक इल्ज़ाम था, हकीकत कुछ नहीं थी। हजरत उस्मान गनी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया। चूंकि इन दोनों कबीलों के अंदर नफरत बहुत ज़्यादा बैठ गई थी, बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे पर हजरत उस्मान गनी के खिलाफ हो गए। वो जो अब्दुल्ला बिन सबा था जिसने साजिश रची थी, उसके साथ बहुत सारे लोग हो गए, वो मजबूत हो गया। मेरे भाइयों, उसके बाद मदीने पर उसने चढ़ाई की। जब वो ताकतवर हो गए, मदीने में आ गए, मस्जिद नबवी के अंदर हजरत उस्मान गनी जुमा पढ़ाते थे, तकरीर किया करते थे, इमामत किया करते थे, मस्जिद नबवी के बगल में रहते थे, वहीं पर नमाज भी पढ़ा करते थे। सबसे पहले हजरत उस्मान गनी के खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई, इसी जिलहिज्जा के महीने में बुलंद हुई थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे, मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर के खुतबा देने लगे। जुमा के दिन अचानक एक शख्स मस्जिद में से खड़ा हुआ और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप बैठ जाइए, आप खुतबा नहीं दे सकते, आप नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको हम खलीफा तस्लीम नहीं कर सकते, आप बैठ जाइए। मेरे भाइयों, एक शख्स जब खड़ा हुआ तो दूसरा शख्स उसको बिठाने के लिए खड़ा हुआ। उनकी पूरी प्लानिंग थी, बाहर से लोग मस्जिद में आए थे उस दिन कि किसी तरह से उस्मान गनी के सामने हंगामा खड़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों, एक शख्स खड़ा हुआ, बिठाया गया, दूसरा शख्स खड़ा हुआ हो गया। देखते देखते पूरी मस्जिद हजरत उस्मान गनी के खिलाफ खड़ी हो गई कि आप बैठ जाइए, आप नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं हैं, आप इमामत नहीं कर सकते, आप खुतबा नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तकरीर कर रहे थे। इसी दौरान उन पर पत्थरों की बारिश होने लगी। जो लोग पहले से आए थे, मस्जिद में बैठे थे, पत्थर लेकर के आए थे, मस्जिद के अंदर हजरत उस्मान गनी पर पत्थर फेंकना शुरू किया। हजरत उस्मान गनी ने अपनी तकरीर बंद की और जुमा की नमाज पढ़ाई। जुमा की नमाज से फारिग हुए, फिर मिंबर पर खड़े हुए और ऐलान किया कि लोगों, तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से निकल चुका है? तुम मस्जिद नबवी की तौहीन कर रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की अमन को, फिजा को खराब कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से, तुम्हें डरना चाहिए अल्लाह के खौफ से। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात हजरत उस्मान गनी ने कही थी कि इतनी जोर से उन पर पत्थरों की बारिश होने लगी। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी खुतबा देते देते उनके बदन से खून बह रहा था और जमीन पर गिर करके बेहोश हो गए। मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा के दौरान हजरत उस्मान गनी गिरे और बेहोश। लोग उठा करके उन्हें घर पर लेकर के गए। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत उस्मान गनी चाहते
تو جتنے لوگ ان کے خلاف سازش رچتے تھے، رچ رہے تھے، ایک اشارہ کرتے، ایک حکم دیتے، سب کو سب ختم کر دیا جاتا۔ اتنے چاہنے والے تھے حضرت عثمان غنی کے، لیکن حضرت عثمان غنی نے روک رکھا تھا۔ کیوں روک رکھا تھا؟ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، اے نبی کی مسجد ہے، پیغمبر کی مسجد ہے، حضور کے شہر کے امن کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے، پیغمبر کے شہر میں خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے، حضور کی اس مسجد کے اندر ہم لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے، صحابہ کو روکے رکھے۔ حضرت عثمان غنی بے ہوش تھے گھر میں، جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کو جس چیز کی فکر تھی، ہوش آنے کے بعد پوچھتے ہیں میرے لوگوں یہ بتاؤ مسجد نبوی کی بے حرمتی تو نہیں کی گئی؟ مدینہ والوں کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا گیا؟ یہ حال و احوال دریافت کر رہے تھے حضور کے شہر کی، حضور کی مسجد کی۔ اچانک حضرت عثمان غنی کی گلی کے اندر، پورے مدینے کی گلی کے اندر ان باغیوں کا، ان بلوائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے اس جو ان کا موقف تھا کہ مدینے کے اندر ہم خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے، ناجائز فائدہ اٹھایا اور پوری مدینے کی گلیوں کے اندر ایک ہنگامہ برپا کیا اور یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر بھی نعرہ لگا رہے تھے، عثمان نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، عثمان کی نہ امامت قبول ہے، عثمان کے پیچھے نہ نماز پڑھیں گے اور عثمان کو مسجد میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ پورے مدینے کے اندر یہ اعلان لگا دیا گیا، یہ اعلان گونج رہا تھا، ہر طرف سے صدا آ رہی تھی۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حضرت عثمان غنی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ کون سی مسجد؟ وہی مسجد نبوی تھی جس مسجد نبوی کے لیے جب حضور نے اعلان کیا تھا کہ مسجد کے بغل کی جگہ خالی ہے، کون ہے جو اس جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے؟ میرے بھائیوں، 25,000 درہم دے کر کے اس وقت 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی نے اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کیا تھا۔ آج اسی مسجد میں حضرت عثمان غنی کو داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات۔ میرے بھائیو، یہی مسجد نبوی تھی جس میں حضرت عثمان غنی کو داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، جس مسجد نبوی کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچی دیواریں تھیں، اس کی جو چھت تھی کھجور کی تنے تھیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، فرمایا کہ میرے نبی کی مسجد ہے، میرے مصطفیٰ کی مسجد ہے، حضرت عثمان غنی نے اس کی دیوار کو پتھر کی دیوار سے بنوایا اور چھت پتھر کی چھت ڈھالی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی مسجد نبوی کے لیے، اور آج ایسا دن آ گیا ہے کہ انہی مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی کو داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہر دن حضرت عثمان غنی پر نئی نئی پابندیاں عائد کی جا رہی تھی۔ ایک دن گزرتا، دوسرا دن گزرتا، روزانہ نئی نئی پابندی۔ ابھی تک مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اب حضرت عثمان غنی پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نظر بند کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے، بلوائیوں نے جھوٹے الزام لگا کر کے حضرت عثمان غنی پر یہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی حکومت کے اندر اپنے لوگوں کو بھرا ہے اور ناجائز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو اس عہدے کے لائق نہیں تھے، زبردستی ان کو عہدہ دے کر کے اس لائق بنایا ہے۔ اپنے خاندان کے لوگوں کو، ایک جھوٹی بات تھی، حضرت عثمان غنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ان کا تو مقصد یہ تھا کہ اسلام جو پھیل رہا ہے اسے روکا جائے، فتنہ فساد برپا کر دیا جائے تاکہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا جائے اور آپس میں خانہ جنگی کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی پر پابندی لگا دی گئی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ صحابہ کرام جو بڑے بڑے اس وقت صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے کہ امیر المؤمنین، آپ حکم دیں، ان بلوائیوں سے ہم مقابلہ کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے اور جہاں سے آئے ہیں واپس انہیں وہیں پر بھیج دیں گے اور انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی سے وعدہ کیا صحابہ کرام نے، لیکن حضرت عثمان غنی نے وہی جواب دیا کہ نہیں، ہم مدینے کی فضا کو خراب نہیں ہو دیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر حضور کی مسجد میں خون خرابہ ہو، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔
میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر آپ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں، مدینہ چھوڑ دیں، مکہ روانہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے، جن کا نام حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ امیر المؤمنین، 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ ضرور مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ مجھے اجازت دیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان باغیوں سے، ان بلوائیوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے۔ دوسری شرط انہوں نے رکھی کہ امیر المؤمنین، اگر آپ مجھے مقابلے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ایسا کریں کہ آپ مکہ روانہ ہو جائیں، مدینے کو چھوڑ دیں۔ سامنے دروازے پر بلوائیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، محاصرہ کر رکھا ہے، پیچھے کا دروازہ خالی ہے، پیچھے کا دروازہ کوئی نہیں، آپ پیچھے کے دروازے سے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو جائیں۔ تیسری شرط انہوں نے رکھی کہ امیر المؤمنین، آپ اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو آپ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے جائیں تاکہ آپ کی جان محفوظ ہو جائے۔ ملک شام پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، وہ وہاں کے گورنر تھے، آپ وہاں چلے جائیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی حفاظت ہوگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا۔ میرے بھائیو، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دی تھی وہ چیز ہو کر کے رہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، میں تم لوگوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، جو میری جان لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن میں لڑنے نہیں دوں گا، مدینے کی فضا کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ جب دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ آپ مکہ چلے جائیں، مکہ میں ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ پر ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ پر ظلم نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد ہے، حضور نے فرمایا تھا ایک قریشی ہوگا، اس کی وجہ سے مکہ کی فضا خراب ہوگی، میں مکہ جا کر کے وہاں کی فضا خراب نہیں کرانا چاہتا، اس لیے میں مکہ جانے کا ارادہ بھی کینسل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ملک شام چلے جائیے، حضرت امیر معاویہ کی خلافت ہے۔ تو اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرے پاس میرے رسول کا روضہ ہے، میرے پاس حضور ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور سے اتنا قریبی تعلق ہے، جان چلی جائے گی لیکن حضور کو مدینے سے چھوڑ کر کے ہم کہیں اور ملک میں نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حضرت عثمان غنی نے تینوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کھانا پانی تک بند کر دیا۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، محاصرہ، نظر بند کر دیا۔ اب یہ نئی پابندی ان باغیوں نے عائد کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا، کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان غنی کا اسی طرح وہاں پر وقت گزرتا رہا، نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی کھانے کا انتظام۔ اپنے قصر خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قید ہیں۔ کئی دن گزر گئے، کئی دن گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر بھجوائی حضرت علی کے پاس، حضرت طلحہ کے پاس، حضرت زبیر کے پاس، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خبر بھجوائی کہ کئی دن ہو گئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نہ پانی نصیب ہو رہا ہے، نہ کھانا نصیب ہو رہا ہے، کچھ کھانے اور پانی کا انتظام ہو جائے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، جیسے ہی یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے، حضرت علی تڑپ جاتے ہیں۔ کئی دن ہو گئے، حضرت عثمان پانی نہیں پیے ہیں، پیاسے ہیں۔ وہی عثمان جنہوں نے مدینہ پہنچتے ہی بیر روما کو خریدا تھا، کنویں کو خرید کر کے 35,000 درہم کے اندر کنویں کو خرید کر کے تمام مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا تھا تاکہ پورے کے پورے مسلمان اس پانی سے فائدہ اٹھائیں، اس پانی سے سیراب ہوں۔ آج انہی حضرت عثمان غنی کے لیے اسی مدینے کے اندر پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔
میرے بھائیو بزرگو دوستو، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب حضرت علی کو خبر پہنچی کہ عثمان نے پانی مانگا ہے، تڑپ گئے، پانی کا مشکیزہ ساتھ میں لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پر بلوائیوں کا قبضہ تھا، محاصرہ کر رہا تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ سے وہ پانی کا مشکیزہ چھین لیا، اندر جانے نہیں دیا، پانی باہر گرا دیا تاکہ عثمان کو پانی نہ مل سکے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہی وجہ تھی کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل رہا تھا۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، آپس میں لڑانے کی سازش رچی اور اس مشن کے اندر وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت علی پانی لے کر کے گئے لیکن پانی نہیں مل سکا۔ اتنی محبت تھی حضرت علی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو عمامہ شریف، جو پگڑی باندھے ہوئے تھے حضرت علی اپنے سر پر، اس پگڑی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر پھینک دیا تاکہ پتہ چل جائے عثمان کو کہ میرا یار علی آیا تھا، لیکن اسے اندر آنے نہیں دیا گیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس کے بعد ظالموں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بھیج دیا، جا کر کے عثمان کے دروازے پر پہرا دو تاکہ کوئی بلوائی، کوئی باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر سکے، نقصان نہ پہنچا سکے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی کی قسمت میں شہادت لکھ اٹھی تھی۔ بلوائی آگے سے جانے کی ہمت نہ کر سکے، پیچھے سے جو پیچھے کا دروازہ تھا ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے، دیوار پھاند کر کے، کود کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ ان کو نیند آ گئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، عثمان جلدی کرو، آج افطار میرے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت عثمان روزے سے۔ میرے بھائیوں، بلوائی وہاں پر پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر لوہے کے راڈ سے پہلا حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شخص سودان بن مروان، اس طرح اس کا نام ہے، اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار سے حملہ کیا۔ تلوار سے اس نے جب حملہ کیا، حضرت عثمان غنی کی بیوی وہیں پر موجود تھی، وفادار بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھی۔ جب اس نے تلوار سے حملہ کیا تو انہوں نے تلوار کے وار کو اپنے ہاتھ سے روکا، جس کے نتیجے میں ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر لگے اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اتنی دردناک شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہے، اس پر بھی ظالموں نے بس نہیں کیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ عثمان کا کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، عثمان کو کوئی دفن نہیں کر سکتا۔ اس قدر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود نہ نماز جنازہ پڑھنے دیا جا رہا ہے، نہ تجہیز و تکفین کرنے دی جا رہی، کوئی غلطی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، صرف جھوٹا الزام لگا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ محمد ابن سیرین تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن میرا گمان ہے تو مجھے نہیں بخشے گا، میرا یقین ہے تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اے شخص تو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں تو آ کر کے لوگ اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ میرا گمان ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، جب عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا، میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اپنی زندگی میں عثمان کو جب بھی موقع ملے گا ان کے چہرے پر ضرور ماروں گا۔ میرے بھائیوں، اس شخص نے بتایا عثمان غنی کو جب شہید کر دیا گیا، ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، آخری دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے، میں بھی لائن میں لگ گیا، میں بھی قطار میں لگ گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عثمان کی زیارت
عثمان کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب میں عثمان کے پاس پہنچا، چہرے سے کفن ہٹایا، کوئی نہیں تھا اس وقت میں نے عثمان غنی کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جرم پر اللہ تبارک و تعالی نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا۔ اس نے دکھایا محمد ابن سیرین کو، اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح بالکل سوکھ گیا تھا، جس ہاتھ سے اس نے حضرت عثمان غنی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ میرے بھائیوں، شہید ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کربلا کے میدان میں ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 3 دن تک حضرت امام حسین پر کربلا کے میدان میں پانی بند تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں داماد رسول پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن ہو چکے تھے، نہ کھانا نصیب ہوا تھا، نہ پانی نصیب نہیں ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین، اتنے دن گزر گئے، جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جب بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھنے لگ جاتا ہوں، وہ بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، بہت ہی دردناک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی۔ جب دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، تمام مسلمانوں کی ماں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئی اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے باغیو سنو، اگر عثمان کا جنازہ اسی طرح رکھا رہا، عثمان کو کفن دفن اگر نہیں دیا گیا، یاد رکھو میں رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ، رسول اللہ کی بیوی ہو کر میں گھر سے باہر آ جاؤں گی اور عثمان کے جنازے کو اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کروں گی۔ میرے بھائیوں، جب بلوائیوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وارننگ دے رہی ہیں، اعلان کر رہی ہیں، تو سمجھ گئے کہ اگر اس موقع پر عمل نہیں کیا گیا تو جو ہمارے ساتھ میں ابھی تک ہیں، جو ہمارے ساتھ میں آ گئے ہیں جھوٹے بہکاوے میں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ جاؤ عثمان کی تدفین کرو اور عثمان کی جنازے کی نماز پڑھو، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ جنت البقیع میں جس جگہ حضرت عثمان غنی کو دفن کیا گیا ہے، کہا کہ بیچ میں نہیں دفن ہونے دیں گے، کنارے دفن کرنا۔ ان کے حساب سے وہ حصہ جنت کا نہیں تھا، وہ جنتی ٹکڑا نہیں تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو دفن کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بھول چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ حضرت عثمان غنی کو اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ حضرت عثمان غنی نے ان بلوائیوں کو جب گھیر رکھا تھا، ان تمام احسانات کو، ان تمام فضائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے متعین کیے تھے، ایک ایک کو گنانا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا کہ اے لوگوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تم بھول گئے جب رسول اللہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اس وقت یہاں پر پانی پینے کے لیے نہیں تھا۔ رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، ہے کوئی اللہ کے بندہ جو کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیے؟ میں ہوں، میں ہی تھا وہ جس نے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ آج اسی کنویں سے مجھے پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ خدا کی قسم کھا کر کے تم بتاؤ، یہی وہ مسجد نبوی ہے جب رسول اللہ نے اعلان کیا تھا اس مسجد کی زمین کو خریدنا ہے اور اسے مسجد کے لیے وقف کرنا ہے۔ میں ہی کھڑا ہوا تھا اور اپنی دولت سے، اپنے پیسے سے مسجد نبوی کی زمین کو خریدا تھا اور مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر کے اس میں مسجد کی تعمیر کرائی تھی۔ آج مجھے اس مسجد میں جانے سے روک رہے ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے فرمایا، کیا ہو گیا تم مجھے میرے پاس کسی کو آنے نہیں دے رہے ہو؟ یاد کرو اس وقت کو جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 10,000 صحابہ کرام کی سواریوں کا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے والے کا نام حضرت عثمان غنی۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو یاد دلایا حضرت عثمان غنی نے اپنی شہادت سے پہلے، لیکن ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ چکی تھی، ان کو نظر نہیں آیا۔ ان تمام احسانات کو بھول کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔